الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ دینی تعلیم کی اہمیت ہر دور میں لازم اور ضروری ہے۔ اللہ نے کائنات میں جس قدر نعمتیں نازل کی ہیں، اس دینی تعلیم کو فضل عظیم قرار دیا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری کتاب کے نزول کا آغاز ہوا، جو پہلی وحی اللہ نے نازل کی وہ بھی دینی تعلیم حاصل کرنے، پڑھنے، لکھنے اور علم حاصل کرنے سے متعلق ہی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس پہلی وحی میں پہلا لفظ پڑھنے سے متعلق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا بنیادی کام پڑھنا ہے اور مسلسل سیکھنا ہے، اور دینی تعلیم سیکھنے والے اللہ رب العالمین کو اس قدر محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ پر اللہ کا یہ فضل عظیم ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے آپ کو علم عطا کیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ یہ فضل عظیم جس پر بھی ہو، مَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ حکمت عطا کرتا ہے اسے خیر کثیر عطا کرتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ خیر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بحیثیت والدین کے، جو اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے، بدقسمتی سے غیر مسلم تو اپنی جگہ، مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، بلکہ افسوس در افسوس یہ ہے کہ بعض علماء کے گھروں میں بھی اولاد وہ صرف دینی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، دنیاوی تعلیم پر ان کو لگایا ہوا ہے۔ یہ ایک تصور ہے کہ کیا کھائیں گے، مستقبل کیسے محفوظ ہوگا۔ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کی ڈگریاں ہیں تو کمائیں گے کھائیں گے، ورنہ تو شاید بھوکے رہیں گے۔ میں بطور مثال کے صرف ایک واقعہ اپنے محلے کے ایک ساتھی کا، ڈاکٹر ہیں، ان کی اہلیہ بھی ڈاکٹر ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اولاد بھی زیادہ نہیں، ایک ہی بیٹا ہے، اسے بھی انہوں نے ڈاکٹر بنایا۔ جب اس کی شادی کروائی تو وہ بہو بھی ڈاکٹر ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد، شادی کو زیادہ عرصہ نہ ہوا کہ خاتون نے، اس بہو نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں والدین کے ساتھ رہنے میں مناسب نہیں لگ رہا ہے، ہم الگ رہیں گے۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ میاں بیوی الگ ہو گئے، اور یہ بیچارے بوڑھے ماں باپ الگ۔ چلو انہوں نے برداشت کر لیا کہ قریب میں رہیں گے، ملتے رہیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد محلہ چھوڑ کے کسی اور محلے میں دور چلے گئے۔ اب ان کا آنا عید بقرعید پر۔ کچھ وقت کے بعد انہوں نے نمبر بھی بند کر دیے، مکان بھی تبدیل کر دیا، اب آتے ہی نہیں ہیں۔ جس بچے پر اپنی جوانی خرچ کر دی، سرمایہ کاری کی، اور یہ سوچ کر کہ بڑا ہو کر یہ کمائے گا اور ہمیں دے گا، آج وہ بچہ ملنے بھی نہیں آتا۔ ایک گفتگو ہو رہی تھی تو بیچارہ وہ باپ رو رہا تھا آنسوؤں سے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے ترستا ہوں کہ کم سے کم کچھ نہ دے، ملنے تو آئے۔ کیوں کہ اسے نہ اپنی پہچان ہے، نہ ماں باپ کی قدر و منزلت ہے، نہ اپنے خالق سے کوئی تعلق ہے۔ یہ ساری خوبیاں دینی تعلیم سے آتی ہیں۔ دنیاوی تعلیم تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے مہذب بناتے ہیں، نہیں، دنیاوی تعلیم سے مہذب نہیں بنتے، درندے بنتے ہیں، خواہشات کے غلام بنتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم سے انسان میں حیوانیت خوب ابھار کر پیدا کی جاتی ہے، مفاد پرستی آتی ہے۔
اور وہ بچہ جس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے وہ چاہے آدھی روٹی کھائے گا ماں باپ کو پہلے کھلائے گا، وہ زمین پر بیٹھے گا ماں باپ کو اپنے اوپر بٹھائے گا، ان کے ہاتھ پیر دبائے گا، عالم فاضل مفتی بڑے سے بڑے محدث بن جائیں، لیکن جب وہ ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو اسی طریقے سے خدمت کر رہے ہوتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ۔ یہ برکات ہیں دینی تعلیم کی۔ آج دینی تعلیم کو ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اگر خود بخود کچھ بچہ سیکھ لے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں، کوئی فیس نہیں، کوئی باقاعدہ اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہاں، دنیاوی تعلیم کے لیے اس قدر محنت کرتے ہیں، صبح سردیوں میں فجر کی نماز سے پہلے بچوں کو لے کر والد والدہ سڑک پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وین آنے والی ہے، بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اور پھر جب بچے پڑھ کے آتے ہیں فوراً تھوڑی دیر کے بعد ان کو ٹیوشن بھیجنا ہے، پھر واپس آئیں پھر کچھ اور، پوری محنت ان پہ اس بات پر صرف کر دی جاتی ہے کہ بچہ خوب اچھی تعلیم حاصل کر کے کسی بڑے عہدے پر پہنچے۔ جتنا بڑا عہدہ ہو، جتنی دولت کما رہا ہو، آپ کو دنیا میں پوچھتا تک نہیں ہے، آخرت میں کیا پوچھے گا۔ لیکن جن بچوں کو آپ نے دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سکون، قبر میں اور آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی باپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور اچھی تربیت سے بہتر تحفہ دے ہی نہیں سکتا۔ جو دینا چاہیے وہ دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم اضافی ہے۔ سارے ڈاکٹر نہیں ہیں لیکن جی رہے ہیں، سارے انجینئر نہیں ہیں لیکن کام ہو رہا ہے، سارے تاجر نہیں ہیں لیکن گزارا ہو رہا ہے، لیکن ہر ایک کو لازم ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔